الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت ہم تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری سعادتوں کا محور بھی۔ اگر ہم زندگی کے ہر معاملے میں یہ حقیقت یاد نہ رکھیں تو یہ ہماری یقینی طور پہ بدبختی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تحمل، مزاجی، غور و فکر، ٹھہراؤ، نرمی، یہ سارے اوصاف بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی سماجی زندگی میں بھی ان تمام معاملات میں انتہائی اونچے درجے پہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شہادت دی ہے اور یہ بہت بڑی شہادت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو اوصاف اور خصال کریمانہ ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو کس قدر لیس کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو کس قدر مسلح کر پاتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ایک عام مسلمان سے لے کر ایک داعی تک کو ان تمام اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ بطور خاص اگر کوئی آدمی اللہ کے دین کو لوگوں تک لے کر جانا چاہتا ہے، اسلام کے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے، داعی اللہ کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ان اوصاف کریمانہ کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے روشن نمونے دیکھتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قوم جوہینہ کے ایک قبیلہ حرقہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم جوہینہ کے ایک قبیلہ حرقہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت اس قوم پر حملہ کیا، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کے ایک آدمی کو گھیر لیا۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے قابو میں لے لیا تو اس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت انصاری صحابی نے کلمہ سنا تو وہ ایک طرف ہو گئے، لیکن میں نے اسے نیزہ مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب ہم واپس مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، یا اسامۃ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ؟ قال قلت یا رسول اللہ انما کان متعوذا۔ فقال اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم۔ اسامہ، کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، وہ تو اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، لیکن آپ بار بار یہی فرماتے رہے، ارے تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا، حتیٰ کہ میں نے چاہا کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تاکہ یہ گناہ مجھ سے حالت کفر میں سرزد ہوا ہوتا اور آج اسلام لانے کی وجہ سے معاف ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا؟ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ یہ اس نے کلمہ کہاں سے پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے یا نہ پڑھا ہے۔ آپ یہ الفاظ بار بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ تصور کیجئے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کو دیکھیے. ایک اور روایت میں ہے فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ فجعل لا يزيده على ان يقول فكيف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. بتاؤ اسامہ، جب کل قیامت کے دن یہ لا الہ الا اللہ تمہارے پاس آئے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے مغفرت طلب کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میرے لیے مغفرت طلب فرمائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا جواب دو گے جب وہ تمہارے خلاف قیامت کے دن آئے گا؟ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم کلمہ ہے. اور دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کیا ہے، کس طرح سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ جنگ کے حالت میں تھے، لیکن آپ کو تحمل سے کام لینا تھا، بردباری کا مظاہرہ کرنا تھا، چیزوں کو سامنے رکھنا تھا. اور جب دیکھا کہ ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، تو اب آپ کو اپنی تلوار اپنے قابو میں کر لینی تھی، چلانی نہیں تھی. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے میں احتیاط فرمایا کرتے تھے اور اچھی طرح تحقیق کر لیتے تھے. کسی کافر بستی پر بھی اس وقت حملہ آور نہ ہوتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جاتا کہ یہاں اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل نہیں ہوتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کر کسی قوم پر حملہ کے لیے جاتے تو فوراً حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح تک انتظار کرتے تھے. اگر کہیں اسے اذان کی، کہیں سے آواز اذان کی سنائی دیتی تو حملہ نہیں کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے پھر حملہ بول دیتے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ جنگ کے اصول و آداب کیا ہیں. ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. کسی کی جان لے لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اصول و آداب کے مطابق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دین کے کام کو انجام دینا یہ ذمہ داری بھی ہے. اور یہی دراصل انسان کی سعادت و کامرانی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے قبل لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. صحابہ کرام اس سلسلے میں صبر و تحمل اور تفتیش و تحقیق سے کام لیتے تھے، اور یہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلقین تھی. امیر لشکر کو تاکید فرماتے تھے کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کی دعوت دی جائے: مسلمان ہو جاؤ اور دارالاسلام کی طرف ہجرت کرو، یا مسلمان ہو جاؤ ہجرت نہ کرو اور عام عرب کی طرح رہو. اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کرو. اگر وہ دونوں باتیں نہ مانیں تو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان سے لڑائی شروع کرو. گویا کہ یہ تیسرے مرحلے میں وہ نوبت آتی ہے جب آپ کو لڑائی کرنی ہوتی ہے، ورنہ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے. وہ نہیں مانتے ہیں تو جزیہ کے لیے کہنا ہے، وہ بھی نہیں مانتے ہیں تب جا کر کے آپ ان سے لڑائی لڑ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سکون و وقار کو ملحوظ رکھتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جلد بازی سے منع فرماتے اور سکون و وقار کی تلقین فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا. جب جماعت کی اقامت ہو جائے تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر نہ آؤ، بلکہ سکون و اطمینان سے چلو اور جماعت میں شامل ہو جاؤ. جتنی نمازیں مل جائیں پڑھ لو، اور جو رہ جائے وہ پوری کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی قد خرجت. جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک ہمیں نہ دیکھ لو. جب مجھ پہ نظر پڑ جائے، مجھے دیکھ لو، تب کھڑے ہو. سکون و اطمینان تحمل سے کام لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت منذر بن عائز الاشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے: ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ. تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے: الحلم والعنات، تحمل اور نرم مزاجی. یہ جو اوصاف ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتے ہیں. دوران جنگ بھی ان اوصاف کی اپنی اہمیت ہے.
حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر تک حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ اذان سننے کا انتظار کرتے تھے. اگر اذان سنائی دیتی تو حملہ نہ کرتے، بصورت دیگر حملہ آور ہو جاتے. ایک جنگ کے موقع پر آپ نے ایک آدمی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطرہ ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت من النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ فطرت پر ہے. پھر جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجات پا گیا، کہ یہی اصل ایمان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں تحمل و برد باری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انتظار اور ٹھہراؤ سے کام لیتے تھے، صبر و سکون سے کام لیتے تھے، جلد بازی نہیں کرتے تھے، اس کی بڑی اہمیت ہے. حضرت عبداللہ ابن سرجس مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ. اچھا اخلاق، سکون و وقار اور میانہ روی نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. کیا ثابت ہوتا ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ثابت ہوتا ہے کہ صبر و تحمل، سکون و وقار اور حزم و احتیاط کی ہر جگہ ضرورت ہے اور یہ قابل تعریف ہے. اصول و ضوابط کی پابندی یہ عقل مندی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. عجلت ہمیشہ پریشانی کا باعث بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نرم خوئی کی طرف دعوت دیتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم مزاج تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام حالات میں غصہ نہیں ہوتے تھے، نرم تھے اور نرمی کو پسند کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انه من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من خیر الدنیا والآخرہ. جس کو نرمی ملی، نرمی کا حصہ ملا، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حصہ ملا. اور جس کو صلہ رحمی ملی، اچھا اخلاق، صلۃ الرحم، حسن الخلق و حسن الجوار، یہ سب ملا. یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار. تو یاد رکھو کہ صلہ رحمی سے، اچھے اخلاق سے اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے گھر آباد ہوتے ہیں، عمروں میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ اچھے اخلاق، یہ نرم خوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی سے منع فرماتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں فرماتے ہوئے سنا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ. اے اللہ، جو میری امت کا حکمران بنے اور وہ لوگوں پہ شفقت سے کام لے، نرمی برتے، تو اللہ تو بھی اس پہ نرمی برت. اور اگر کوئی میری امت کا حکمران بنے اور وہ انہیں مشقت میں ڈالے تو بھی اس کو مشقت میں ڈال. اللہ اکبر. یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نرمی بندوں پہ کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ وہ نرمی کرنے والے پہ نرمی کرے، اور اگر وہ سختی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کرے. وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے. تو دین کا جو مزاج ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مغز ہے، وہ مغز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ ماننے والے مسلمان کیا ذمہ داری ادا کریں. یہ ذمہ داری ادا کریں کہ ہمارے یہاں تحمل ہو، بردباری ہو، نرم مزاجی ہو، ہم لوگوں سے پیار سے، محبت سے پیش آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بھیجتے تو نصیحت کرتے بشرو ولا تنفروا، بشرو ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا. دیکھو خوشخبری سنانا، خوش کرو لوگوں کو، نفرت مت دلاؤ، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، تنگی مت پیدا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گھر والے کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں نرمی ڈال دیتا ہے، نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نرمی کتنی اچھی چیز ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتتابعا ولا تختلفا۔ دیکھو، آسانیاں کرنا، تنگیاں مت پیدا کرنا، لوگوں کو خوشیاں دینا، متنفر نہ کرنا، اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا، اختلافات نہ کرتے پھرنا، یہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں، نفرتوں کا قلع کما ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے یہی آداب ہیں اصل میں، محبت ہو، آپس میں اتحاد و اتفاق ہو، خوشخبریاں سنائی جائیں، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کی جائے۔ اگر یہ سب ہونے لگ جائے تو زندگی حسین ہو جائے، محبتوں کے گلاب کھلیں، چمن آباد ہو، اچھا لگنے لگے۔ اور نرمی یہ عبادت بھی ہے، نیت اچھی کر لیجئے، لوگوں کے ساتھ پیار سے ملیے، چہرے پہ ذرا مسکراہٹ سجا لیجئے۔ ہمارے اور آپ کے ان کرداروں سے دیکھنے والے کو ایک طرح کی محبت ملے گی، ایک طرح کا سکون ملے گا۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی جب ہمارا یہ برتاؤ دیکھیں گے، چہروں کی یہ مسکراہٹ دیکھیں گے، الفاظ کی یہ نرماہٹ دیکھیں گے، اور یہ جو نرمی ہے ہمارے کردار کی، یہ جو الفاظ کی شیرینی ہے، یہ جو شخصیت کا ایک والہانہ پن ہے، یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق سے کتنے سارے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں جیسے مقناطیس کی جو خوبی ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا نقد دل ہار بیٹھتے، آپ کی محبتوں کے اسیر ہو جاتے، آپ کی نرمی، آپ کے عمدہ اخلاق، اور یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کریمانہ اوصاف تھے، ان سے وہ اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ اسوہ ضرور لینا چاہیے۔ غور کیجئے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور آپ سے زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، زنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فاحشہ کہا ہے، اس کو برا راستہ کہا ہے، بڑی وعیدیں ہیں، اکبر الکبائر میں ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہے۔ لیکن جب وہ جوان آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں نہیں آ رہے، طیش میں نہیں آ رہے۔ حاضرین جو طیش میں آ گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاموش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نہایت تحمل، بردباری اور حکمت سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادنو فدنا منہ قریبا قال اتحبہ لأمک قال لا واللہ جعلنی اللہ فداءک قال ولا الناس يحبونہ لأمہاتہم قال افتحبہ لابنتک قال لا واللہ جعلنی اللہ فداءک قال ولا الناس يحبونہ لبناتہم قال افتحبہ لأختک قال لا واللہ جعلنی اللہ فداءک قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ آپ کے بالکل قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ زنا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟
وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ایسا کرنا پسند نہیں کریں گے، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس گناہ کو، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ گناہ ہو، یہ برتاؤ ہو۔ فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرنا چاہے گا؟ کہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اپنے بہنوں کے ساتھ ایسا کام پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی پھوپھی کے ساتھ ایسا برداشت کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنی خالہ کے ساتھ ایسا پسند کرے گا؟ اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا فدائی بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سوالات اسی سنجیدگی سے، اسی بردباری اور حکمت سے پوچھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاکیزہ کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ غور کیجئے کہ کیسا نوجوان کیسی گھناؤنی حرکت کا خیال دل میں لے کر کے آیا ہے، کیا اجازت طلب کر رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نرمی، حکمت اور دانائی سے اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ یہ کردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور یہی اصل میں مطالبہ ہے ہم سے، آپ سے، کہ ہمارا بھی کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ دیکھیے کس طرح پیش آ رہے ہیں۔ یہودی آئے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرارت بھرے لہجے میں کہنے لگے السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ کو غصہ آ گیا، جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، تم پر موت اور تم پر لعنت برسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے فرماتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہنے لگے مہلن یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، فقلت یا رسول اللہ اولم تسمع ما قالوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قلت وعلیکم۔ عائشہ زبان نرم استعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا تھا وہ علیکم، تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو۔ آپ نے مزید فرمایا یا عائشہ تو اے عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا، وہ ما لا یعطی علی ما سواہ، اور جو نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پہ عنایت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی جس چیز میں ہو اس کے لیے زینت بن جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکالی جائے وہ اس کے لیے عیب بن جاتی ہے۔ تو نرمی ہمیشہ سے خیر کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک اور بات ارشاد فرمائی جس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر ومن حرم حظہ من الرفق فقد حرم حظہ من الخیر، جس کو جتنی نرمی دی گئی اتنا خیر دیا گیا، اور جتنی نرمی سے وہ محروم رہا اتنے خیر سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کیجیے، یہ جو اسوہ حسنہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان تمام معاملات میں مسجد میں ایک بندہ آ کر کے پیشاب کر دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی آیا، وہ کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام اس کی طرف لپکے اور کہنے لگے ارے کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لا تزرموہ دعوہ فترکوہ حتی بال، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذکر الله والصلاة وقراءة القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشاب کر لینے دو، بند مت کرواؤ،
اور آج سائنس اس پہ غور کرے تو کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ایک آدمی کے مسلمان ہو جانے کے لیے یہ نصیحت و وصیت ہی بہت ہے۔ جب وہ عرابی دیہاتی پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے، پیشاب کھانے کے لیے، گندگی پھیلانے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ وہاں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس پہ پانی انڈیل دو، اور بندے نے پانی انڈیل دیا۔ اب اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس رویے سے جو کچھ ملا، اس پہ جو اس کا ریئیکشن ہے اس پہ غور کیجیے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجیے اور ہم پر کیجیے، اور کسی پہ مت کیجیے۔ سب تک ڈانٹ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ایک عرابی نماز کی حالت میں کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للعرابی لقد تحجرت واسعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی سے کہا کہ بھائی عرابی دیہاتی، تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشادگی و وسعت کو بڑا تنگ کر دیا۔ اللہ پاک سب پہ رحم کرے، سب پہ رحم کر سکتا ہے، کیوں چاہتے ہو کہ صرف محمد پہ رحم ہو اور صرف تم پہ رحم ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت سب کے لیے وسیع ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے، جو بردباری ہے، حکمت و دانائی ہے، یہ ہم مسلمانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دراصل آج کے زمانے میں بطور خاص جب دنیا میں بہت ساری الجھنیں ہیں، ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ کو اپنی زندگی کا اچھا نمونہ بنا لیں تو ہم انسانیت کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اور لوگ اسلام کی طرف زیادہ تیزی سے آ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر دوسری روایات میں بھی اس کی مزید وضاحت آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عرابی مسجد میں داخل ہوا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اللہم ارحمنی محمدن ولا ترحم معنا احدا، فالتفت الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، ثم لبس ان بال فی المسجد فاسرع الناس الیہ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، احریقوا علیہ دلوا من ماء او سجلا من ماء۔ مسجد میں عرابی نے جب پیشاب کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کی طرف بڑھے، اس کو روکنے کے لیے، ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے۔ تو اللہ کے کو تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہو، تنگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں، اس میں پانی ڈال دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو سمجھایا کہ بھائی پیار محبت سے۔ بعد میں وہ عرابی کہا کرتا تھا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ بے ابی و امی فلم یسب ولم یؤنب ولم یضرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ نے نہ تو مجھے گالی دی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نہ آپ نے گالی دی، نہ بہت زیادہ فہمائش کی، نہ بہت زیادہ الٹا سیدھا کہا، نہ ڈانٹا ڈپٹا اور نہ ہی مارا پیٹا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے۔ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ نمونے ملتے ہیں، اور بندہ جب اس طرح سے ان اچھے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہوتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ لقد تحجرت واسعا، اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار محبت سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا اثر اس پہ دیکھا، جو لوگ ان کو ڈانٹ رہے تھے اس ڈانٹ کا اثر بھی دیکھا، اس کے باوجود جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس مرحلے میں بھی سمجھایا، اس میں بھی حکمت و دانائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ ہمارے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو آپ جب دیکھیں گے ایمان والوں کی زندگی میں تو ان کی دعا کیا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں، ہم سے ایمان پہلے لا چکے ہیں، ان کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہ رہے، کوئی بغض و عداوت نہ ہو۔ مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ بھی جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ پیشاب روک لیتا تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہو سکتا تھا، بیماریاں لگ سکتی تھیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکیم و دانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کس نرمی اور شفقت سے ہمیں معاملہ کرنا ہے اور اس کے کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس اسوہ کو عملی طور پہ بہت زیادہ اپنا کر عام کرنے کی ضرورت ہے. افسوس کہ مسلمان ان اچھے اوصاف و خصائل سے اپنے آپ کو جس طرح مسلح کرنا چاہیے، مزین کرنا چاہیے، آراستہ کر لینا چاہیے، اس طرح سے وہ مزین و آراستہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہاں حضرت معاویہ بن حکم کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے. فرماتے ہیں میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کو چھینک آ گئی. میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. لوگ مجھے دوران نماز ہی گھورنے لگے. میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے گم پائے، میں مر جاؤں، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ تنبیہ کے انداز میں اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے. مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں. میں چپ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے آپ جیسا بہترین معلم و مربی پہلے کبھی نہ دیکھا نہ بعد میں. اللہ کی قسم آپ نے مجھے نہ ڈانٹا اور نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نماز میں کسی سے بات کرنا درست نہیں، اس میں تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرأت قرآن ہی کرنی چاہیے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارا دور جاہلیت بالکل قریب ہے، اب اللہ کا فضل اسلام آ چکا ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ابھی تک کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. آپ نے فرمایا فلا تاتہم، تم مت جانا. قال ومنا رجال یتطیرون قال ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم. قال قلت ومنا رجال یخطون قال کان نبی من الانبیاء یخط فما وافق خطہ فذاک. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کاہن کے پاس جانے کے بارے میں پوچھا، بدشگونی کے بارے میں پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات فرمائی. گویا جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس نرمی، محبت اور سلیقے سے پیش آتے تھے کہ ایک نقش بن جاتا تھا دلوں میں، ایک قربت خود بخود پیدا ہو جاتی تھی. آج جس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ایک لونڈی احد پہاڑ کی طرف جوانیہ کے مقام پر بکریاں چراتی تھی. ایک دن میں ادھر جا نکلا. میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا میری بکری اٹھا کر لے جا رہا ہے. میں چونکہ ایک عام سا انسان تھا، مجھے غصہ آ گیا. میں نے لونڈی کو ایک زبردست تھپڑ جڑ دیا. بعد ازاں مجھے افسوس ہوا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسے بہت بڑا جرم قرار دیا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسے آزاد ہی نہ کر دوں. آپ نے فرمایا ایتنی بہا فاتیتہ بہا فقال لها ان اللہ قالت فی السماء قال من انا قالت انت رسول اللہ قال اعتقها فانها مؤمنۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے آؤ اس خاتون کو، اس لونڈی کو میرے پاس. جب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالات کیے. اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پہ. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے. یہی طریقہ ہے دراصل چیزوں کو درست کرنے کا، اور اسی سے چیزیں درست ہوتی ہیں ورنہ بگڑ جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نرمی و محبت کے اسوے ہماری زندگی میں بہت معنی رکھتے ہیں. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرویش پاتا تھا. ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ کھاتے وقت میرا ہاتھ ساری پلیٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، ادھر ادھر چاروں طرف ہاتھ مت پھیلاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ. کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی اسی روایت پہ غور کیجئے، اور مسلم شریف کی میں بھی ہے وہ روایت، میں متفق علیہ روایت ہے. حضرت سلمہ بن صخر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث ہے. فرماتے ہیں میں گھر سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ کو پورا واقعہ سنایا. یعنی رمضان کے مہینے میں انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت بذاک فقلت انا بذاک فقال انت بذاک فقلت انا بذاک فقال انت بذاک فقلت نعم ها انا ذا فامض في حكمك
فإني صابر له قال اعتق رقبة قال فضربت صفحة رقبتي وقلت لا والله بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال فصم شهرين قال قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال فتصدق قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشم ما لنا عشاء قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأتي عنك منها واسقا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. رمضان کے مہینے میں یہ غلطی کر لی، تعلقات قائم ہو گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گیا، ایسے کر دیے ہو. کہا ہاں تم سے ہو گیا ہے، ہاں تم ہی نے کیا ہے. کہا ہاں. تو کہا اب آپ جو کہیے. تو کہا تو ٹھیک ہے غلام آزاد کرو. تو کہا غلام کہاں سے لاوے، کیسے آزاد کر دے، کہاں غلام. تو اچھا ٹھیک ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو. تو کہا کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کی صلاحیت رہتی تو یہ روزے میں تو یہ سب ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے تو ایسا کرو کہ صدقہ دو. تو کہا رات میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم کہاں سے صدقہ دیں. تو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ فلاں قبیلہ بنی زریق میں جو صاحب زکوٰۃ ہے ان سے لو عامل، اور پھر خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی دو. تو آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کچھ غصہ آیا کیا؟ لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی تھی ویسے تو آدمی غصے میں آ جائے گا. اور وہ خوشی خوشی لوٹ گئے. خود بیان فرماتے ہیں ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نرمی محبت سے برتاؤ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ رونے والی عورت کے ساتھ کس طرح سے اتق اللہ واصبری، صبر کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ کہا آپ مصیبت جس کو پہنچتی ہے وہی سمجھتا ہے. پھر جب اس کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آئی معذرت کرنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، شروع مصیبت میں جو صبر کیا جاتا ہے صبر تو وہی ہے، پھر تو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محبت اور نرمی سے، کس حکمت اور دانائی سے لوگوں کو سمجھایا. اور دراصل دائی کا، ایک مسلمان کا یہی کردار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر و تحمل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ تھے. ان اللہ مع الصابرین ہم اکثر پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ان نمونوں سے جس طرح سے ہمیں باضابطہ سبق لینا چاہیے ہم کہاں لیتے ہیں. ہم کتنی جلد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. یاد کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اللہ پاک کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعلمون. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر کے دعوت دی ہے. اور جب دعوت دی ہے تو جو لوگوں کا ریئیکشن ہے وہ کیا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بنی فہر یا بنی عدی، یہ جو قریش کے مختلف قبیلوں کی شاخیں تھیں، سب لوگ آگے اکٹھے تو ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر میں کہوں کہ کوئی لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ کہتے سنا ہے، آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر جب آپ نے اپنی بات رکھی فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اس نے کیا کہا؟ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تمہارے ہاتھ شرم ہو اسی لیے بلایا تھا. اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر و تحمل تھا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتے، عملاً ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیتے، راہیں نکالتے، آسانیاں پیدا فرماتے، نرمی سے پیش آتے اور دعائیں کرتے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. کتنی ساری رکاوٹیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی. مکہ مکرمہ میں
کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، آپ کی دعوت کی راہ میں کیسے کیسے روڑے اٹکائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، لیکن ان تمام کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نرمی، محبت اور صبر و تحمل سے کام لیتے رہے۔ کبھی آپ غور کیجئے، ولید بن مغیرہ، عاصم بن وائل سہمی، ابو جہل، عمر بن ہشام، ابو لہب، عبد العزیٰ بن عبد المطلب، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یہ کافروں کے لیڈر تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قسم کی ایذا نہیں پہنچاتے تھے۔ آپ خانہ کعبہ میں نماز کے لیے جاتے تو یہ اوجھلیاں لا کر ڈال دیتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بدتمیزی کئی مرتبہ کی، اور بھی جتنے تھے سب ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے۔ مختلف مواقع سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے وہ ہٹاتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش تک کرتی کہ آپ ان پہ بد دعا کیوں نہیں کر دیتے، اور وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ سرداران قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی تک دیتے، ابو طالب کے پاس تک آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے معزز ہیں، سردار ہیں، آپ اپنے بھتیجوں کو روکیں، اب ہمارے حالات، اب ان کا جو رویہ ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، آپ نہیں روکیں گے تو ہم روکیں گے، ہم آپ سے بھی لڑیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزم و حکمت میں کوئی کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ ابو طالب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ بھی آتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کو مختلف قسم کے مفادات آپ کے سامنے پیش کریں، دنیا دینے کے لیے، حکمرانی دینے کے لیے، خوبصورت عورت پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اپنی بات کہہ لی، اب ذرا آپ ہماری بات بھی سن لیجئے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں جب تلاوت کرتے ہیں تو بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تحمل و بردباری سے اس کی بات سننے کے بعد، کس حکمت و دانائی سے، کس محبت و شرافت سے اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور آیات سننے کے بعد اس بندے کا جو ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور آگے بڑھتے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا کہ نہیں رہنے دیں، اور قریش کو جا کر کے کہتا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح کی بڑی دانائی سے کام لیتے اور بالکل حسب حال آیتوں کی تلاوت کرتے، صبر و تحمل سے کام لیتے، حکمت و دانائی کا مظاہرہ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ کھول دیتا۔ ابو جہل نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا اڑانے میں وہ تمام لوگوں کے ساتھ شامل رہتا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے، اپنے کام میں دعوت و تبلیغ کے کام میں پوری تندہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کے لیے راہیں ہموار کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، کیا محمد تمہاری موجودگی میں یہاں نماز پڑھتا اور سجدے کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل۔ وہ کہنے لگا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے یہ کام کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن اپنے پاؤں سے مسل دوں گا یا اس کا چہرہ زمین پر لگا کر خاک آلود کر دوں گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس ناپاک ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، مگر آپ کے قریب پہنچا تو اچانک گھبرا کر الٹے پاؤں پیچھے بھاگنے لگا۔ اس سے پوچھا گیا، تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا، اللہ کی قسم، اگر میں اس کے درمیان، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق آ گئی تھی جس کا منظر بہت ہولناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دنا منی لختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کے پرزے پرزے کر دیتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی، حکمت تھی، دانائی تھی، محبت و شیفتگی کے ساتھ اس دعوت کو عام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کمینگی نہیں کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے اور یہ سب مل کر کے عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے لوگ، ابو جہل اور ان جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ اچھلی ڈلوا دیتے ہیں. اتنا تنگ کیا گیا کہ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، ان میں سے بدماشوں کے لیے باضابطہ نام لے کر کے بد دعائیں کی. اللہم علیک بقریش 3 مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبہ ابن ربیعہ وشیبہ ابن ربیعہ والولید ابن عتبہ وأمیہ ابن خلف وعقبہ ابن ابی معیط. ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر کے، اجریاں ڈال کر کے. اور جب یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو چہرہ پھک پڑ گیا، رنگ اڑ گیا، اور یقین ہو گیا کہ یہ جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی. ان میں سے زیادہ تر غزوہ بدر میں کام آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کا سامنا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تحمل و بردباری سے کام لیتے رہے. عقبہ بن ابی معیط نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجری ڈال دی، اور ایک مرتبہ تو وہ چادر میں لپیٹ کر کے اور ایسا کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، کپڑے کو الگ کیا، اس کو دھکا دے کر کے عقبہ بن ابی معیط کو الگ کیا اور فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. ایک آدمی کو تم اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس تو وہ دلیلیں لے کر کے آ گئے ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ذہن میں رکھیے اور سوچئے کہ کیا لوگ تھے، کیسی کیسی صورتحال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام صورتحال سے نکل کر کے اس دین کو پہنچانے کا کام کیا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع على راسه فیجعل نصفین ویمشط بامشاط الحدید ما دون عظامه من لحم وعصب فما يسده ذلك عن دینه والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. پہلے کا بھی ذرا منظر ذہن میں رکھو کہ پہلے لوگوں پہ کیا کیا مصیبتیں آتی تھیں. زمین کھودی جاتی تھی، گڑھا کھودا جاتا تھا اور آدمی کو اس میں ڈال کر 2 خانوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، اسے لوہے کی کنگھی سے کنگھا کیا جاتا تھا. یہ سب ہوتا تھا لیکن وہ دین سے نہیں پھرتے تھے. تم لوگ جلد بازی مچا رہے ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس دین کو غالب کر کے رہے گا یہاں تک کہ ثنا سے ایک چلنے والا حضر موت تک جائے گا اور اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کے سوا. اور نہیں، ہر طرف امن و امان کی کیفیت ہوگی. بھیڑیا کو بکری اٹھا کر نہیں لے جائے گا، یہ خوف نہیں ہوگا کہ بھیڑیا کوئی بکری اٹھا کر لے جائے. یہ صورتحال، یہ امن و امان کی کیفیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانے میں ابو لہب کی بیوی کا بھی بڑا کردار تھا. ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کرتی تھی، اور بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش. تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قریش کی گالی کو مجھ سے کس طرح الگ پھیر دیا ہے. وہ
ان کی لعنتوں کو، ان کی گالیوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پھیر دیا ہے، وہ الگ ہے، ان کی گالی کہیں اور ہے، میں کہیں اور ہوں، وہ مجھے گالی نہیں دیتے۔ یشتمون مذممن، وہ تو کسی مذمم کو گالی دیتے ہیں، وہ یلعنون مذممم، وہ کسی مذمم کو پر لعنت بھیجتے ہیں، وانا محمد، اور میں تو محمد ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ام جمیل یا اس قسم کی جو عورتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے لیے یہ کس قسم کا، اللہ اکبر، کیا بردباری ہے، کیا حکمت و دانائی ہے، کیا صبر و تحمل ہے، کیا پازیٹیو اپروچ ہے، کیا مثبت زاویہ عمل ہے۔ آج کا مسلمان کیوں نہیں دیکھتا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں کیسے کیسے روشن نمونے ہیں، مختلف زندگی کے تقاضوں میں یہ نمونے کتنے روشن نمونے ہیں، اور ان کی کتنی ہمیں آج کے حالات میں ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پازیٹیو اپروچ ہے، اور یہی دراصل کامیابی و کامرانی کا خزانہ بھی ہے۔ وہ کہتی مذمم عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، ام جمیل ابو لہب کی بیوی کہتی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روشن نمونہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ روشن نمونے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ کہ ہمیں اسی طریقے کا کردار ادا کرنا ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہیے، صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے، حکمت و دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو ہجرت کے لیے کہا کہ آپ حبشہ چلے جائیں، وہاں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آسانیاں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمار اور حضرت یاسر، عمار اور ان کی والدہ کے ساتھ کس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کس طرح صبر و تحمل کا حکم دیا، صبر و تحمل کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید و بند کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، ہر طرح کی پریشانیاں لاحق رہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تنگی و پریشانی کے عالم میں بھی صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈٹے رہے، جمے رہے، اور اپنے دین کی تبلیغ میں لگے رہے۔ یہ جو کردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کس طرح سے وہ جو ظالمانہ معاہدہ ہے وہ ختم بھی ہوا، اور کس طرح سے پھر اچھے ایام لوٹ کر آتے ہیں، دعوت کی زندگی میں، ایمان کی زندگی میں قربانیوں کے مراحل آتے ہیں، آزمائشوں کے مراحل آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یاد کیجئے کہ 10 نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں، ارادہ یہ ہے کہ یہاں تو لوگ نہیں مان رہے تو چلو طائف کے لوگ مان لیں گے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، لے کر کے جا رہے ہیں، مختلف قبیلوں کے سرداروں سے مل رہے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اس پریشانی کے عالم میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو سرداران طائف کا کردار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا ہے، بدماشوں کو لگا دیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینک رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان، بے یار و مددگار وہاں سے نکل رہے ہیں، اور ویسے میں پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج کر کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کر ان بدماشوں کو، اوباشوں کو پیس دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام سے ہمکنار ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت سے نوازے گا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف بہت تھی، بعد میں بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کیا کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا، کشادہ قلبی کا ہی مظاہرہ کیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کردار ہے، یہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت ہے۔ رحمت، شفقت، محبت، حکمت، دانائی، بل ارجوئیں
یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا. فرشتوں سے کیا جواب دیا؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس لیے ان کو اس طرح سے نہ تباہ و برباد کیا جائے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، سرک جاتے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب آپ دوبارہ مکہ کیسے جائیں گے؟ مکہ والے نے تو آپ کو نکال دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان اللہ ناصر دینہ ومظہر نبیہ. اے زید، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل حالات کو آسان فرما دے گا، اپنے دین کی مدد فرمائے گا اور اپنے نبی کو غالب کر کے رہے گا، غلبہ عطا کرے گا. اور دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا یا نہیں فرمایا. یہ جو قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کی صورتحال کا سامنا طائف میں ہوا، ان تمام کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس راہ دعوت و تبلیغ سے ہٹے؟ کیا اپنے صبر و تحمل کی راہ چھوڑی؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نرمی، حکمت اور دانائی کو چھوڑا؟ نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور زیادہ قوت اور زیادہ عزم و حوصلے کے ساتھ اس نیک کام میں، اپنے مشن میں لگ گئے. قوموں کو مل کر کے جا کر کے دعوت دینا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا بار بار اس کی تکرار کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا. حج پر آنے والے لوگوں سے جا کر کے ملنا اور لوگوں تک اس دین کو پہنچانا، لوگوں کو بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے اور اگر آپ اس پیغام کو مانیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، دین و دنیا کی سعادتیں مل جائیں گی، آپ مشرق و مغرب کے مالک ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولا یاد کیجئے، یہ بیعت عقبہ ثانیہ، کس طرح مدینہ والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر کے ملے، یہ دعوت دی اور اسلام کو عام کرنے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کام کیا. مشن میں لگے رہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو نہ چھوڑا. تو یہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مشن پہ قائم رہے، اسی نرمی، محبت، حکمت، دانائی، شفقت، صبر و تحمل کے ساتھ. لوگوں سے کیا کہا؟ تعالوا بایعونی علی اللہ تشرک باللہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروف فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا فهو له کفارہ ومن اصاب من ذلک شیئا فسترہ اللہ فامرہ الی اللہ ان شاء عاقبہ وان شاء عفا عنہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بیعت کیا لے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، کسی پہ بہتان نہ باندھنا، میری بھلائی کے معاملے میں ہمیشہ اتباع و پیروی کرنا، نافرمانی نہ کرنا. اب جو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دے گا، اور اگر کوئی گناہ میں پڑ جاتا ہے اور دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے تو اللہ کے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا اور ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کی طرف، دین کی طرف، حکمت و دانائی سے بلانے کا فریضہ انجام دیتے رہے. آج کی صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبر و تحمل، نرمی اور بردباری یہی دراصل اصل اسلحے ہیں جن سے مسلح ہو کر کے ہم دین کی تبلیغ کا بھی کام کریں گے، اپنے آپ کو بھی زیادہ مضبوط کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے ہمیشہ اللہم اہد اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون اور اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون کہا کرتے تھے، اسی طرح سے ہمارا جو ایک طرح کا نعرہ ہونا چاہیے، جو ایک مشن ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نمونوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی زندگی
میں باضابطہ آپ کو جب ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ کے دانت توڑے گئے جنگوں میں، آپ پہ حملے کیے گئے، ان تمام صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعاؤں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نادانی کو، ان کے نہ جاننے کو، ان کی جہالت کو ایک عذر کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ یہ نہیں جانتے، انہیں بخش دیجئے، ان کو آپ کے نبی کا مقام پتہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ناواقف ہیں، اس لیے انہیں بخش دیجئے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے، عظیم ترین اسوہ ہے، مسلمانوں کو آج اس کی بطور خاص بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب دنیا مختلف حربے اختیار کر کے اسلام اور اہل اسلام پہ حملہ آور ہے، بہت زیادہ پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے میں مسلمانوں کو اسی حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مشن کو مت بھولیے، اللہ کے دین سے اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیجئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ صبر و تحمل کے ان تمام زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے میدان عمل میں مضبوطی سے رکھ لیجئے کہ چاہے جس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی، لیکن ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا رہیں گے، اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ عملاً اپنے آپ کو عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں برتیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، نصرت کے، غلبہ کے، اس امت کی کامیابی و کامرانی کے، اور دنیاوی و اخروی سارے فوائد کے حصول کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔